तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सैयदना अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, हजूर की बारगाह में कुछ यहूदी आए और उन्होंने आके सवाल किया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सारी चीजों को पैदा किया, कायनात को पैदा किया है, आप ये बताएं अल्लाह को किसने बनाया है? अल्लाह के हाथ कैसे हैं, अल्लाह के पांव कैसे हैं, अल्लाह की शक्ल सूरत के बारे में हमें बताएं, अल्लाह की जात कैसी है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए, आप इंतहाई जलाल में आए, यहां तक कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की वही लेकर हजूर की बारगाह में आ और फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि हबीब आप इन्हें बता दें, वो मेरा रब इन सारी चीजों से पाक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना उसको किसी ने बनाया है, ना वो कोई शक्ल सूरत रखता है, बल्कि वो तने तनहा लम यलिद वलम यूलद वाला है, और वो सबसे बेनियाज वाली जात, वो वहदहू ला शरीक। तो उस वक्त ये सूरत इखलास नाजिल हुई, जब कुफार और मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि इस सूरत को खास कर सूरत तौहीद कहा जाता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वाहद होने का बयान फरमाया। और फिर इस सूरत के हवाला से अगर देखा जाए, इसके बेशुमार फजाइल हैं, बहुत ज्यादा फजाइल हैं। सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, आप रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने एक सरिया पर एक सहाबी को सिपह सलार बना के भेजा, तो वहां नमाजें पढ़ाते थे और उनकी आदत ये थी हर नमाज में ही सूरत इखलास पढ़, पहली रकत में भी सूरत इखलास, दूसरी में भी सूरत इखलास। कई सहाबा इस बारे में बड़ा हैरान हुए, उन्होंने आके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस सहाबी को आपने मुकर्रर किया था वो सूरत इखलास के अलावा कोई सूरत पढ़ता ही नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उससे पूछो कि वो क्यों पढ़ता है, उससे पूछ के आओ। जब उस सहाबी से पूछा गया कि तुम क्यों ऐसा करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस सूरत में मेरे रब की सिफात हैं, ये मेरे अल्लाह रहमान की सिफात हैं, मेरे अल्लाह के वाहद होने का जिक्र है, और इसलिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे ही कसरत से पढ़ता हूं। जब आका की बारगाह में उसका जवाब बताया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये कहता है, तो नबी अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि जाओ उसे फिर खुशखबरी सुना दो, अगर वो इस सूरत को पसंद करता है तो अल्लाह ताला इस सूरत की वजह से इस सहाबी को पसंद करता है, इसके सूरत इखलास पढ़ने की वजह से अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, इसे पसंद फरमाता है। यानी कि इतनी ज्यादा फजीलतों वाली है। और एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका है, और ये एक दुआ की कबूलियत वाला अमल भी है। बंदे ने दुआ कबूल करवानी हो, बड़ा प्यारा अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। ये भी मुस्नद अहमद में भी है और इब्ने माजा शरीफ के भी हदीस मुबारका है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, ऐसे था कि मेरा हाथ हजूर के हाथों में था। हम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो एक सहाबी को देखा, वो इन अल्फाज के साथ दुआ मांग रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु इन्नका अंतल्लाह, या अल्लाह मैं गवाही देता हूं कि मेरा तू ही खुदा है, इन्नका अंतल्लाह, तू ही मेरा अल्लाह है, तू ही मेरा वहदहू ला शरीक खुदा है, इन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो बड़े नाज से रब को मना रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने जब सुना, हजूर वहीं खड़े हो गए। फिर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया
کہ ابو ہریرہ جن الفاظ سے یہ رب کو پکار رہا ہے، یاد کر رہا ہے، یہ جو بھی آج مانگے گا میرا رب اسے عطا فرما دے، کہ یہ جو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا اللہ الواحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات بڑے پسند ہیں کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے بندے کے جتنے مرضی گناہ ہوں، زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، میں سارے معاف کر دیتا ہوں، شرک نہیں معاف کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک نہیں معاف فرماتا۔ تو اللہ کو جب ایک کہا جائے، وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے اور کہہ کے دعا بھی مانگی جائے، وہ میرے رب کو یہ دعا بھی بڑی پسند آتی کہ جب اللہ کو کہا جائے کہ یا اللہ تو ہی تو ایک آسرا ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی سننے والا ہے، تیرا کوئی اور شریک ہی نہیں۔ تو میرے رب کو یہ کلمات، یہ بات اللہ کو بڑی زیادہ پسند ہے۔ اور پھر سورۃ اخلاص کے حوالہ سے اس میں بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل، انتہائی زیادہ فضائل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں خدا باری تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر در منصور میں بھی ہے اور دلائل النبوہ میں بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری غزوہ حضور نے جو فرمایا وہ غزوہ تبوک ہے۔ مدینہ شریف سے 805 کلومیٹر کی دوری پر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ 15 دن کا سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سورج نکلا ہوا تھا لیکن جو شعاعیں تھی، سورج کی روشنی تھی، وہ زرد رنگی ہو گئی، صحیح واضح نہیں زمین پر آ رہی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں آج کیا وجہ ہے، سورج کی روشنی دھندلی دھندلی زمین پر آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اتنی دیر میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک صحابی جو مدینہ شریف میں رہ گیا تھا، معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا وصال ہوا ہے، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ کے 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے آئے ہوئے، ان فرشتوں کی وجہ سے آج یہ سورج کی روشنی دھندلا گئی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ صحابی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی وقت ملتا تھا اللہ کے قرآن سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں پر مار کے زمین سکیڑ دیتا ہوں، آپ اس کا خود نماز جنازہ ادا کریں۔ تفسیر در منصور میں آتا ہے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، زمین سکڑ گئی، آقا علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کا جنازہ پڑھایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل میں عرض کروں کہ جو بندہ اس کو 50 مرتبہ پڑھے گا اللہ کریم اسے 50,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 50,000 اس کے درجات بلند فرمائے گا، اور خالق کائنات اس کی 50,000 گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنی زیادہ فضائل والی یہ چھوٹی سی سورۃ اخلاص، چھوٹی سی سورت ہے جو میرے رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آخری حدیث مبارکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی سورت کے بارے میں، رزق کی کشادگی کے لیے یہ سورت کا عمل بہت لاجواب، بہت ہی لاجواب۔ بندہ روٹین بنا لے، روزانہ کی بنیاد پہ 100 مرتبہ پڑھے سورت اخلاص کو، یہ حقیقت بات ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا خود عزم ہوتا ہے
کہ مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر پر، اور جس نے بھی کیا نا، جو بھی، جب میں خود بھی کرتا ہوں، جو بھی کرتے ہیں نا، اللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آنے دیتا، ایسے سبب بناتا ہے غیبی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خواہ کہ دنیاوی ظاہری اسباب بعض کا ختم ہو جاتے ہیں، کوئی آسرا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ خالق کائنات ایسے غیبی سبب بناتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ یقین ماننے یہ ایسا کامل ترین وظیفہ ہے، مجرب، انتہائی مجرب۔ روزانہ کی بنیاد پر بندہ 100 مرتبہ روٹین بنا، جس دن نہ بھی 100 بار پڑھا جائے 11 بار پڑھ لے، روٹین نہ چھوڑے۔ اللہ کو وہی پسند عمل ہوتا ہے جو مسلسل کیا جائے۔ 10 دن کرنے سارے نہیں فائدے حاصل ہوندے، یا 20 دن نہیں ہوندے، مسلسل کرتے جائیں، کوئی ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ان کے اتنے اثرات نظر آئیں گے، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ کہاں کہاں سے اللہ برکت عطا فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، پھر دائیں پہلو لیٹ کر سو جائے، آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے سے فرمائے گا کہ آج اسی دائیں پہلو کی جانب سے ہو کر تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ اتنی یہ فضیلتوں والی ہے، اس وجہ سے کہ اس میں میرے رب کی توحید کا ذکر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔